اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اللہ تمہارے لیے احکام و ہدایت واضح کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ان طریقوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے جن پر تم سے پہلے کے خدا پرست چلتے رہے ہیں، اور اللہ تمہاری طرف اپنی رحمتوں کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے، اور اللہ علم و حکمت کا مالک ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف اپنے فضل و کرم کے ساتھ رجوع کرے، اور جو لوگ خواہشات اور شہوات کے پرستار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم کسی بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ انسان ناتواں پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے اموال آپس میں باطل کے ذریعے، ہاں تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو تو ٹھیک ہے، اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یقیناً اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، اور جو شخص یہ ظلم و زیادتی کے طور پر کرے گا تو ہم اس کو دوزخ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم اجتناب کرو ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو ہم مٹا دیں گے، اور تمہیں بہت باعزت مقام میں داخل کریں گے۔ ان فضیلتوں کی تمنا نہ کرو جن کے ذریعے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنا دیے ہیں ان چیزوں کے جو کچھ چھوڑا ہو ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے، اور جن لوگوں نے تم سے عہد باندھ لیے ہوں ان کو حصہ دے دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ سورہ نساء کا 5واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس کی ہدایت سے فیض حاصل کریں۔ اللہ کی شریعت کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے حکام و قوانین واضح اور غیر مشتبہ ہوتے ہیں۔ وہ گنجلک اور مجمل نہیں ہوتے، معمہ چیستہ اور پہلی نہیں ہوتے۔ اللہ کا کلام بھی مبین ہوتا ہے اور اس کا احکام اور ہدایات اور قوانین بھی واضح ہوتے ہیں۔ پھر بھی اپنے کلام کی صحیح تعبیر اور اس کی توضیح اور تبیین کے لیے اس نے 2 مستقل انتظامات کر دیے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی کتاب اور اپنے کلام کے ساتھ صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم اور حامل کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، تاکہ وہ اپنے قول، فعل اور اپنے طرز عمل سے، اپنی سیرت اور اپنے کردار سے، اپنی زندگی اور اپنی پیغمبرانہ دعوتی جد و جہد سے، اور افراد کی تعمیر، سوسائٹی اور اسٹیٹ کا قیام اور اپنی انفرادی اور اجتماعی سعی و جہد کے ذریعے اللہ کی کتاب کی صحیح تعبیر، توضیح اور تبیین کر کے اپنی سنت چھوڑ جائے۔ دوسرا التزام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ کتاب الہی کے بعد دوسرے حصوں کے ذریعے تفسیر کتاب کا انتظام فرما دیا ہے، اور کتاب کا بڑا حصہ خصوصاً بنیادی تعلیمات پر مشتمل تمام تر حصہ محکمات پر مشتمل ہے۔ رہی متشابہات تو اول تو ان کا تعلق عقائد، احکام اور ہدایات اور بنیادی تعلیمات سے نہیں ہے، وہ صرف ایمان لانے کے لیے ہیں۔ در حقیقت ان کا تعلق ان امور مغیبات سے ہے جن کی حقیقت اور کو معلوم کرنا انسان کے وسیع میں نہیں ہے۔ ان کے متعلق صرف ایک مجمل
تصور کافی ہے۔ محکمات کے ذریعے متشابہات کا جو مفہوم یا تصور ذہن میں آتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت کو دعوت و تبلیغ میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ واضح انداز میں اسلام اور اس کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور مشرکین نے، ان تمام طبقوں اور قوموں نے جو نزول قرآن کے زمانے میں موجود تھیں، پچھلے پیغمبروں اور ان کے سچے پیرووں کی سچی تعلیم اور طریقوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر نبی اور رسول آئے تھے، ان سب کی تعلیم اور طریقوں کو اثر نو، صحیح اور جامع اور کامل شکل میں ایک بار آخری طور پر قرآن کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت دینا ضروری سمجھا، تاکہ آدم حوا علیہ السلام کی اولاد صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اپنی رحمت اور فضل کے کرم سے کیا تاکہ اس کے بندے اس کی رحمت اور فضل و کرم سے محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ کا بندوں کی طرف رجوع کرنے کا یہی مفہوم ہے، اور یہ واضح ہدایات دینا اور انبیاء کے طریقوں اور تعلیمات کی طرف ہدایت کرنا اور اپنی رحمت کے ساتھ پلٹنا اور نوازنا سب کچھ علم حکمت پر مبنی ہے، محض ظن و تخمین نہیں ہے۔ کوئی بات اٹکل پچو نہیں ہے کہ اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ کامل بھروسے، پورے اطمینان، مکمل شرح صدر اور یقین کے ساتھ انسانیت کو اس انبیائی دعوت اور پیغمبرانہ طریقے پر ایمان لانا چاہیے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو واضح طور پر راہ حق دکھانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن اتارا۔ مگر خواہشات کے پیرو اور شہوات کے بندے جو دنیا میں نزول قرآن کے وقت بھی عرب اور عجم ہر جگہ موجود تھے، اور آج بھی یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا ہر جگہ موجود ہیں، اور ہند اور سندھ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، خود اس پر دعوت پر غور و فکر کرنے اور اسے قبول کرنے کے بجائے مسلمانوں کو بھی راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آج بوسنیا میں، صومالیہ میں، تونس میں، بھارت میں ہر جگہ مسلمانوں پر عرصہ حیات آخر کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ ان کو مٹانے کے لیے ہر طرح کا ظلم ستم کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ ان کو بنیاد پرست کہہ کر اور ان پر دہشت گردی کا الزام دھر کے ان کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ وہ اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں، اسلام کو غالب کرنے کی کوششیں کیوں کرتے ہیں؟ الجزائر، ٹونیشیا اور شام اور مصر وغیرہ میں خود مسلمان نام حکمرانوں کے ذریعے جو امریکہ اور یورپ کے غلام ہیں، مسلمانوں کو تباہ برباد کرانے کی کوششیں امریکہ جیسی طاقتیں اور صہیونیت جیسی تحریکیں اور سنگھ پریوار کی جماعتیں کر رہی ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان حق چھوڑ دیں اور اسلام کے بجائے ان راہوں میں بھٹکنے لگیں جن میں یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد بھٹک رہے ہیں۔ قرآن کے اعجاز ہے کہ آج بھی دنیا کے حالات پر اس طرح سے چسپاں ہوتا ہے، اور آج بھی ہماری اور دنیا کی آنکھیں اس طرح کھولتا ہے کہ جیسے آج ہی کے دور میں نازل ہوا ہو۔ نزول قرآن کے دور کے لوگ بھی طرح طرح کے ذہنی، اخلاقی اور سماجی بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے اور ہزار قسم کے توق و سلاسل میں جکڑے ہوئے تھے، اور آج بھی نام و نہاد مہذب اور ترقی یافتہ دنیا کے لوگ، ترقی پذیر ممالک کے لوگ، غیر مہذب اور پسماندہ دنیا کے لوگ، یونیورسٹیوں اور لائبریریوں سے بھری پڑی دنیا کے لوگ، سائنس اور ٹیکنالوجی سے مالا مال دنیا کے لوگ بھی طرح طرح کے اوہام خرافات میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے تصورات اور فلسفوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ بھارت کے لوگ بھی، امریکہ، برطانیہ اور چین اور روس کے لوگ بھی بے شمار قسم کے ذہنی، عملی، اخلاقی اور سماجی اور سیاسی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کا فکر و نظر ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، ان کی زنجیروں کو کاٹنا چاہتا ہے، وہ ان کو سہولت اور آسانی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ قرآن اتارنے والا، خالق، مالک اور حاکم انسان کی کمزوریوں کے پیش نظر ان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ سہل اور آسان شریعت، صحیح اور درست طریقوں اور صراط مستقیم پر گامزن ہو سکیں۔ یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ دنیا والوں تک قرآن کا پیغام جس طرح بھی ممکن ہو پہنچائے اور دعوت و تبلیغ کی اہم کوشش کرے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان خود اپنا کردار درست کریں، اپنے حالات کو سدھاریں اور داعی امت بن کر اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ ایمان کو بنیاد بنا کر ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے: اے ایمان والوں، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اکل حلال تمہارا شیوا ہونا چاہیے، مگر تم حرام طریقوں کی طرف لپکو گے تو اپنے ایمان کی خلاف ورزی کرو گے اور اسلامی دعوت و تبلیغ کے اپنے کاس کو نقصان پہنچاؤ گے۔ تجارت جیسے حلال ذرائع سے روزی حاصل کرو
اور اس میدان میں بھی دوسروں کے سامنے تمہیں نمونہ بننا چاہیے، صرف ذہانت، محنت اور نفع رسانی خلقی کے پہلو سے نہیں، بلکہ تم چونکہ مومن ہو اس لیے دیانت داری اور ایمانداری کے پہلو سے بھی تمہیں اونچا اور اعلیٰ معیار قائم کرنا چاہیے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ روزگار اور تجارت میں منہمک رہتے ہوئے بھی اپنے مشن کو نہ بھولو۔ تجارت کے میدان میں جو گڈ ول تمہیں حاصل ہو اسے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں استعمال کرتے رہو۔ تجارت میں بددیانتی و بے ایمانی کا طریقہ اختیار کر کے یا باطل راہوں سے مال حاصل کر کے یا اسے باطل راہوں میں خرچ کر کے اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور آپس میں جنگ و جدال کر کے اپنی ہوا خیزی کا ذریعہ مت بنو۔ آپس میں لڑ کر اور قتل و قتال اور خون ریزی کا بازار گرم کر کے تم اپنا مقام گم کر دو گے اور اپنے مشن کو نقصان پہنچاؤ گے۔ تمہاری حکومتوں اور قوموں کا آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، تمہارے عوام اور حکمرانوں کا آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، تمہارے اندر مختلف مسلک والوں کا آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، اور دنیا کے حالات سے بددل ہو کر خودکشی جیسی حرکت سے بھی تمہیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارے ایمان کے خلاف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم پر رحیم و شفیق ہے، اس لیے تم کو یہ ہدایات دے رہا ہے۔ یاد رکھو، تم میں سے جو شخص یا جو قوم یا جو حکومت یا جو ادارہ یا جس مسلک اور پارٹی کے لوگ باطل راہوں سے روزی حاصل کریں گے یا باطل طریقوں سے خرچ کریں گے یا آپس میں قتل و قتال اور خون ریزی کریں گے اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ایمان کے خلاف حرکتیں کریں گے، تو ایسے تعدی کرنے والوں اور ظلم کرنے والوں کو اللہ جہنم کی سزا دے گا۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کا مال حرام طریقے سے حاصل کرنا یا کسی کی جان نہ حق لینا دونوں گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملے یا نہ ملے آخرت میں جرموں کی سزا دوزخ ہے۔ کسی کو اپنے ایمان پر غرہ ہو تو ہوا کرے، کسی کو نام و نہاد مسلم سوسائٹی کا فرد ہونے کا دعویٰ ہو تو ہوا کرے، اللہ کے لیے جہنم میں جھونکنا اور مجرم کو قرار واقعی سزا دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچے رہو، اپنا دامن زندگی کبیرہ گناہوں سے میں ملوث نہ ہونے دو، تو ہم تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیں گے، چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تم کو اعلیٰ درجے کی جنتوں میں داخل کریں گے۔ گناہ کبیرہ اگر آدمی سے ہو جائے اور وہ سچی توبہ کرے تو معاف ہو جاتا ہے، اور اگر چھوٹا گناہ بھی کوئی شخص بار بار کرتا رہے گا تو پہاڑ کی طرح کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ جن گناہوں پر قرآن عظیم عذاب جہنم کی وعید ہے، لعنت یا غضب یا ظلم جیسے الفاظ ان کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں یا ان کی سزا متعین ہے، یا جو گناہ اللہ سے بے خوف ہو کر انجام دیے جائیں، یا جن میں اللہ اور بندوں کے حقوق ہڑپ کیے گئے ہوں یا ان کو قصد اور ارادے کے ساتھ کیا گیا ہو، ایسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ شرک، ماں باپ کی نافرمانی اور حقوق تلفی، ظلم، ناحق کسی کی جان لینا، مسلمان کو قتل کرنا، ناجائز طور پر کسی کا مال یا آبرو لینا، زناکاری، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، جوا، سود، غصب اور لوٹ مار وغیرہ سب بڑے گناہ ہیں، اور ان کی فہرست قرآن حدیث کے مطالعے سے تیار کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیے جو فقہاء نے قرآن ہی سے اخذ کیا ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، یعنی اگر صغیرہ گناہ مسلسل کیا جاتا رہا ہے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، اور اگر کبیرہ کے بعد اللہ سے استغفار اور سچی توبہ کر لی جائے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ غرض کے اسلام پر چلنے میں اور اس کی دعوت و تبلیغ میں اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر مسلمان بچے رہیں گے تو ان کی کوتاہیاں بالکل مٹا دی جائیں گی اور وہ جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ کچھ خوبیاں فطری و طبعی ہوتی ہیں، انسان کے عمل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، مثلاً خوبصورتی، ہاتھ پیروں اور اعضاء کا صحیح سالم ہونا، تندرستی اور اعلیٰ ذہنی، عملی، اخلاقی اور جسمانی صلاحیتیں وغیرہ۔ اسی طرح خوشحالی، بدحالی، اقتدار، پسماندگی، علم اور جہل وغیرہ جیسی صفات کے پیدا کرنے یا ان سے زندگی کو پاک کرنے میں انسان کو بہت کچھ دخل ہونے کے باوجود اصلاً اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی پر دار و مدار ہے، اور اس فرق امتیاز میں تمدن کی بقا کا راز پوشیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلتیں دی ہیں ان کی تمنا مت کرو، البتہ تم اگر مرد ہو تو ایمان کے مطابق عمل کر کے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرو، تمہاری کمائی کا صلہ تم ہی کو ملے گا، اور اگر تم عورت ہو تو ایمان کے مطابق عمل کر کے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرو، تمہاری کمائی کا صلہ تم ہی کو ملے گا۔ عورتوں مردوں دونوں کے لیے ایمان اور عمل صالح کی راہیں کشادہ ہیں،
جس قدر چاہو کمائی کر لو اور اپنی کوششوں کے ذریعے اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ آپس میں ایک دوسرے کی فضیلتوں میں تمنا، رشک و حسد مناسب نہیں، البتہ اللہ سے اس کا فضل ہر ایک کو مانگنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ تمہاری صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے کام کے میدانوں کو بھی، اور تمہاری عملی جد و جہد اور دعوت و تبلیغی کوششوں کو بھی۔ میراث میں مردوں کا دگنا حصہ ہے اور عورتوں کا اکہرا، یہ بھی اللہ نے فطری و طبعی اور شرعی ذمہ داریوں کی وجہ سے مرد کو دگنا دلوایا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ایک دوسرے کی فضیلت کو تسلیم کرنا چاہیے اور دوسرے کی فضیلت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کسی سے کچھ دینے کا معاہدہ یا وعدہ کر لیا ہے تو اس کا حق جو اس وعدے سے بنتا ہے اس کو دے دو۔ جہاں تک ترکے کا اور وراثت کے حق کا سوال ہے تو اس کا احکام اور قواعد و ضوابط ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں دوستی کے حلف کی ایک شکل ایسی تھی جس میں ایک دوسرے کا وارث ہونے کے لیے معاہدہ ہوتا تھا۔ شروع میں اسلام نے بھی اس کو روا رکھا، مثلاً مہاجرین اور انصار میں جو اخوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اولو الارحام بعضهم اولی بعض، رحم کا رشتہ رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث ہیں، تو معاہدہ کے ذریعے وارث ہونے کا طریقہ منسوخ ہو گیا۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے کہ تم اللہ کے احکام پر کس قدر عمل کرتے ہو یا نہیں، اس لیے وہ سزا یا جزا جو کچھ دے گا عدالت کے تقاضوں کو پورا کر کے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔